الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا کی چھاؤں میں آرام فرمانے والے آقا مصطفیٰ تاجدار کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں عشق و محبت و عقیدت کے ساتھ جی لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ دائما ابدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ پوری دنیا میں اربوں خربوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور سارے لوگ کسی نہ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی نہ کسی سے پیار کرتے ہیں۔ کوئی اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے بہن سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، کسی کو کسی چیز سے لگاؤ ہوتا ہے۔ لیکن ہم سنیوں کا جو لگاؤ ہے، اہل سنت والجماعت کا جو لگاؤ ہے، وہ لگاؤ سب سے پہلے، ماں سے بھی پہلے، باپ سے بھی پہلے، بھائی سے بھی پہلے، بہن سے بھی پہلے، بیوی سے بھی پہلے، بچوں سے بھی پہلے، یعنی جتنی بھی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام چیزوں سے زیادہ اگر ہم سنیوں کو سب سے زیادہ کسی سے لگاؤ ہے تو مدینے والا تاجدار ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اور ہم سنیوں کا عقیدہ، ہم سنیوں کا ایمان ہے کہ کل بروز محشر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے ماں کو چھوڑیں گے، لوگ اپنے باپ کو چھوڑیں گے، لوگ اپنے بھائی کو چھوڑیں گے، لوگ اپنے بیوی کو چھوڑیں گے، لوگ اپنی بیٹی کو چھوڑیں گے، اپنے بچوں کو چھوڑیں گے۔ نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، سب اپنے اپنے اعمال میں مبتلا ہوں گے، سب نیکیوں کی تلاش میں ہوں گے۔ جس کے پاس نیکی کم ہوگی وہ تلاش میں ہوگا کہ کاش مجھے کہیں سے نیکی مل جائے۔ بیٹا باپ کے پاس جائے گا، باپ بیٹے کے پاس آئے گا، بیوی شوہر کے پاس جائے گی، شوہر بیوی کے پاس جائے گا۔ اگر نیکیاں کم ہیں تو لوگ نیکیاں تلاش کرنے میں لگے ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ لیکن اگر ہم سنیوں کا کوئی مداوا، ہم سنیوں کی کوئی مدد کرنے والا اگر ہوگا تو وہ احمد مختار مدینے والا تاجدار ہوگا۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں دنیا میں پیسوں کے بنیاد پر کچھ بھی حاصل کر سکتی ہیں، کچھ بھی خرید سکتی ہیں، لیکن کل بروز محشر ان کے نام اعمال میں اگر نیکیاں کم ہوں گی تو لاکھوں کی دولت بیکار ہے، لاکھوں کا سرمایہ بیکار ہے۔ اگر وہاں پر کچھ کام آئے گا تو مدینے والے تاجدار کی محبت کام آئے گی، مدینے والے تاجدار کا پیار کام آئے گا، مصطفیٰ کملی والے کا دامن کام آئے گا،
اور جو مصطفیٰ کملی والے کے دامن سے وابستہ ہو گیا، دنیا میں جس نے مصطفیٰ کے دامن سے وابستگی رکھی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے دنیا میں جس نے تعلق رکھا، کل بروز محشر اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی چیز کا غم نہیں ہے، اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ وہ تو جان ہی رہا ہے، وہ تو سمجھ ہی رہا ہے کہ ہم مصطفیٰ کے عاشق ہیں، ہم مصطفیٰ کے سچے دیوانے ہیں، ہم مصطفیٰ سے سچی محبت کرتے ہیں، سچی الفت کرتے ہیں۔ تو ہم سنیوں کا ایمان و عقیدہ ہے کہ کل بروز محشر مصطفیٰ ہماری مغفرت، ہماری شفاعت کروائیں گے۔ اور صرف میں ان عاشقوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو صرف مائک لے کر یا مجمع میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، مصطفیٰ کے نام لے لے کر کے اپنے گردن کو پھاڑتے ہیں، اپنے گلے کو پھاڑتے ہیں۔ میں ان عاشقوں کا، ان جھوٹے عاشقوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان عاشقوں کی بات کر رہا ہوں جو مصطفیٰ کے ہر قول و فعل و عمل پر عمل کرتے ہیں، مصطفیٰ کے ایک ایک کردار کو اپنی زندگی میں اتارتے ہوں، مصطفیٰ کے ایک ایک افعال کو اپنی زندگی میں اہمیت دیتے ہوں، مصطفیٰ کے ایک ایک طرز پر اپنی زندگی گزارتے ہوں۔ میں ان عاشقوں کی بات کر رہا ہوں جن کی نماز کبھی ترک نہیں ہوتی، جن سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ میں ان عاشقوں کی بات کر رہا ہوں جو مصطفیٰ سے پیار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کا بھی احترام کرتے ہیں، اپنے بھائیوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو پورا کرتے ہیں۔ میں ان عاشقوں کی بات کر رہا ہوں جو عاشق مصطفیٰ کے ایک ایک فعل پر، ایک ایک قول پر عمل کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کر کے، مصطفیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے جو بندہ اپنی زندگی گزارتا ہے وہ صحیح معنوں میں عاشق ہے۔ اور میں انہی عاشقوں کی بات کر رہا ہوں، کل بروز محشر انہیں کسی چیز کا ٹینشن نہیں ہوگا، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، انہیں کسی چیز کا ملال نہیں ہوگا، وہ کسی سے کوئی خوف نہیں رکھیں گے۔ اگر ان کے دل میں کسی کا خوف ہوگا تو وہ رب کا خوف ہوگا، اگر کسی کی محبت ان کے سینوں میں ہوگی تو نبی کی محبت ہوگی۔ میں ان عاشقوں کی بات کر رہا ہوں جو عاشق نبی کے نام پر اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے ہمیشہ قربان رہتے ہیں۔ ان عاشقوں کو کسی بھی چیز کا کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عاشق سچے عاشق ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ کل بروز محشر اگر میری کوئی غلطی دنیا میں ہو گئی ہو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی مغفرت، ہماری مغفرت فرما دیں گے، ہماری مغفرت کروا دیں گے، ہماری شفاعت فرما دیں گے۔ اور جس کی شفاعت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دیں، میرا یقین و دعویٰ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی۔ آج جمعہ کا دن اللہ رب العزت قرآن بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ نماز جو ہے نا، نماز یہ تمام برائیوں سے، تمام بری باتوں سے ہم کو دور کر دیتی۔ ہم نماز پڑھیں گے، ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، وہ خامیاں، وہ برائیاں، بری عادتیں ہم سے دور ہوتی ہوئے نظر آئیں گی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری بری عادتیں نہیں چھوٹ رہی ہیں، ہمارے اندر سے بری عادت نہیں جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نماز کی طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں۔ آج آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیے، جمعہ کا دن ہوتا ہے، ہفتے میں آتے ہیں نماز پڑھنے، اور نماز پڑھنے کے بعد میں جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن ہوتا ہے اور امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں۔ ہمارے مسجدوں میں نماز سے پہلے کچھ
ہدایات، کچھ بیانات ہمارے علماء کرام کرتے ہیں کہ جس کو سن کر لوگ اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں. ان کی زندگی کی اہمیت کیا ہے، ان کی زندگی کا مقام کیا ہے، اس کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کچھ ہمارے ایسے بھائی جن کو مسجد میں بیٹھنا بھی گرا گزرتا ہے، امام پر طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں. امام صاحب بس کریے، ٹائم ہو رہا ہے، وقت ہو رہا ہے، جمعے کا دن ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ بیچارے آئے ہیں، اور آنے کے بعد میں اب امام صاحب کا بیان 2-4 منٹ لیٹ ہو گیا. امام صاحب بس کریے، گھڑی دیکھیے، ٹائم زیادہ ہو گیا. یہ تو حال ہے میرے مسلمانوں کا. ہفتے میں نماز پڑھنے جاتے ہیں اور گھڑی پر ان کی نگاہیں ہوتی ہیں. امام صاحب نبی کی شان بیان کر رہے ہیں، نماز کی اہمیت بیان کر رہے ہیں، وضو کی اہمیت بیان کر رہے ہیں، غسل کی اہمیت بیان کر رہے ہیں. اس کو سننے کے بجائے ہماری نگاہیں گھڑی پر ہوتی ہے، واچ پر ہوتی ہے. ہم گھڑی دیکھتے رہتے ہیں کہ کب نماز کا وقت ہو اور ہم امام صاحب کو ٹوکنا شروع کر دیں. تو میرے بھائیوں، جب ہمارا ذہن، ہمارا دماغ جب گھڑی کی طرف رہے گا، ہم امام کی بات کو سنیں گے نہیں، ہم اپنے خطیب کی بات کو سنیں گے نہیں، وہ جو پیاری پیاری نبی کی شان بیان کر رہے ہیں، وہ جو وضو کی اہمیت بتا رہے ہیں، نماز کی اہمیت بتا رہے ہیں، جب ہم اس کو سنیں گے نہیں تو ہمارے دل میں نماز کی اہمیت کہاں سے پیدا ہوگی، نماز کے لیے عزت کہاں سے پیدا ہوگی. اور جب ہم نماز کو پڑھیں گے تو ہمارا دل نماز پڑھنے میں نہیں لگے گا. اور نماز پڑھنے کا مطلب ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے. جب ہم نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمارے اندر سے برائیاں ختم ہوں گی، ہمارے اندر سے برائیاں دور ہوں گی. اگر ہمارے اندر خشوع و خضوع ہے ہی نہیں، ہم تو صرف بس دکھاوے کے لیے جھٹاپٹ کر کے بس نماز پڑھ کے نکلنا چاہتے ہیں، تو اس طریقے سے ہمارے اندر سے برائیاں ختم نہیں ہوگی بلکہ اور برائیاں جنم لیں گی. اس لیے کہ تم نماز بھی پڑھ رہے ہو تو اس نماز میں بھی تم بخل کر رہے ہو، بخیلی کر رہے ہو. جو نماز کی صحیح اہمیت ہے، جو نماز کا صحیح مقام ہے، مرتبہ ہے، اس مرتبے کو تم نہیں دے رہے ہو. تمہارے اندر جو برائیاں ہیں وہ ختم تو نہیں ہوگی، لیکن جو اور برائیاں ہیں وہ ہمارے اندر پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی. پھر یہ کہتے پھرتے ہو کہ ہمارے اندر سے برائیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، ہمارے اندر سے یہ نہیں ختم ہو رہا ہے، ہمارے اندر سے وہ نہیں ختم ہو رہا ہے. تو میرے بھائی کہاں سے ختم ہوگا؟ جب ہم نماز کی اہمیت کو جانے بنا ہم بس یوں ہی جھٹاپٹ کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے اندر نماز کے لیے دلچسپی اور ہمارے اندر سے برائیاں کیسے ختم ہوں گی؟ ہمارے اندر سے برائیاں جب ہی ختم ہوں گی جب ہمارے سینوں میں نماز کے لیے اہمیت ہوگی، نماز کے لیے محبت ہوگی، ہمارے دل میں خشوع و خضوع ہوگا. نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا کی فکر رہتی ہے کہ آج مجھے فلاں جگہ جانا ہے، آج مجھے فلاں جگہ جانا ہے. نماز پڑھنے آئے ہیں، نماز پڑھیے اور سچے دل سے لگن کے ساتھ نماز پڑھیے، تب ہمارے اندر سے برائیاں بھی ختم ہوں گی، تمام برے کام بھی ہمارے اندر سے دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور نماز سے برکت کا بہت بڑا رشتہ ہے، نماز سے برکت کا بہت بڑا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے. ہم نماز نہیں پڑھتے اور ہم اپنی قسمت کو دوش دیتے ہیں، ہم اپنی قسمت کو برا بھلا کہتے ہیں کہ ہماری قسمت ہی پتہ نہیں کیسی بنی ہے، ہماری قسمت ہی پتہ نہیں کتنی خراب بنائی گئی ہے، ہم اتنے غریب ہیں، ہمارے یہاں برکت نہیں ہوتی، اتنا کماتے ہیں پھر بھی برکت نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں سے نکل جاتا ہے. تو نماز سے برکت کا بہت بڑا تعلق ہے، نماز سے برکت کا بہت بڑا رشتہ ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کریں، گڑ گڑائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، تب ہمارے یہاں برکت بھی ہوگی، ہمارے رزق میں کشادگی بھی ہوگی، اور ہم پیسوں سے امیر بننے کے ساتھ ساتھ دل سے بھی امیر بنیں.
ایسا نہیں کہ پیسہ کما رہے ہیں، پیسہ آ رہا ہے تو بس اکٹھا کرتے جائیں اکٹھا کرتے جائیں، اس لیے کہ ہر انسان کو ایک دن مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم مال اکٹھا کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور اس مال کو اگر ہماری اولادوں نے صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا تو ہماری ساری محنت بیکار جائے گی۔ تو یہ جو دولت ہے اللہ رب العزت یہ دولت دے رہا ہے، اس دولت کو بھی ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ ٹھنڈ کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، بارش کا موسم ہو، آپ ٹھنڈ کا موسم، اس وقت ٹھنڈ کا موسم ہے، کسی غریب کے بدن پر اگر کپڑا نہ ہو، لحاف نہ ہو تو آپ اس کی مدد کیجئے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو، اس کا مذہب اس کے ساتھ میں ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم کسی غریب کو دیکھیں تو ہم اس کے بدن پر لحاف ڈالنے کی کوشش کریں۔ اگر غریب ہے، بھوکا ہے، اس کے پاس ٹھنڈ سے بچنے کے لیے کوئی اسباب نہیں ہے تو ہمارا اور آپ کا فرض بنتا ہے ہم اس کے لیے اسباب مہیا کرائیں۔ دینے والا تو رب کی ذات ہے، لیکن رب ہم سے اور آپ سے دلواتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا انعام و کرم ہے کہ ہمیں اور آپ کو دولتوں سے بھی نوازا ہے اور ہم سے اور آپ سے نیک کام بھی کروا رہا ہے۔ تو ٹھنڈ کا موسم چل رہا ہے، اس موسم میں غریبوں کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، غریبوں کے بدن پر کپڑے اڑھائیں، ان کو ٹھنڈ سے بچنے کے لیے اسباب مہیا کروائیں، اور نماز بھی پڑھتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں، تب ہماری اور آپ کے اندر سے برائیاں ختم ہوں گی۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے ساتھ ساتھ حضور کی محبت بھی ہمارے سینوں میں ہونی چاہیے، حضور کا پیار ہمارے سینوں میں ہونا چاہیے، حضور کی الفت ہمارے سینوں میں ہونا چاہیے۔ جب مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کی الفت، مصطفیٰ کا عشق ہمارے سینوں میں ہوگا، جب مصطفیٰ کا پیار، مصطفیٰ کا عشق ہم اپنے سینوں میں لے کر کے نماز پڑھیں گے تو ہمیں نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، ہمیں نماز پڑھنے میں دلچسپی حاصل ہوگی، ہمارے اندر دلچسپی ہوگی کہ ہم اور زیادہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ مصطفیٰ کا عشق، مصطفیٰ کا پیار ہم سنیوں کے لیے کسی دوا سے کم نہیں ہے، دوا بھی ہے دعا بھی ہے۔ مصطفیٰ کا پیار ہم سنیوں کے لیے دوا بھی ہے دعا بھی ہے، اور ہر مصیبت کی گھڑی میں، میرا یقین، میرا دعویٰ ہے، ہر مصیبت کی گھڑی میں، اگر مصیبت کی گھڑی میں کسی نے مصطفیٰ کا نام محبت سے لیا تو اس کی مصیبت دور ہوتی ہوئے نظر آئی۔ بس ہماری اور ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں، یہی التماس کرتے ہیں کہ نبی سے پیار، نبی سے الفت، نبی سے محبت کرتے رہیں، نبی کا پیار لے کر ہم نماز قائم کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں۔ یہی ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ ہے۔ ہماری دولت کسی بھی کام کی نہیں ہے، ہمارے پاس سونے، چاندی، جواہرات، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کسی بھی کام کی نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز کام کی ہے تو ہمارے اعمال ہیں۔ کل بروز محشر اللہ رب العزت دولت کے بارے میں نہیں پوچھے گا، ثروت کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ اگر کسی چیز کے بارے میں پوچھے گا اللہ رب العزت تو ہماری عبادتوں کے بارے میں پوچھے گا، ہماری ریاضتوں کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے نماز کتنی پڑھی ہے، تم نے عبادات کتنی کی ہے۔ ہماری عبادات کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہماری نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور جو بندہ کامل ایمان کے ساتھ، مکمل ایمان کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینوں میں بسا کر کے نماز پڑھتا رہے گا، اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی مالا مال فرمائے گا، دولت سے بھی نوازے گا، اور اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ بھی ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلائے، اللہ اس کے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔